صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم اللہ عز و جل کے گھر میں اللہ جل وعلا کے ایک دوست، ایک پیارے حضرت جہانیہ رحمہ اللہ تعالی کے عرص پاک کی خوبصورت نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے فضل و برکات سے اہل محلہ کو مزید نور عطا فرمائے۔ محترم حضرت علامہ قاری ریاض الرحمن مدنی سید الشرف ہوں، امیر تحریک صراط مستقیم ضلع سیالکوٹ، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے فکر پر مضبوط اور مضبوطی سے بیانہ دینے والے کنز العلماء مفکر اسلام جناب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، جو اس بیڑے کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ان کے دست اور بازو بن کے یہ چل رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا مزید ان کو ہمت عطا فرمائے اور اس پرفتن دور میں عقیدے کے حوالے سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر مزید انتظامیہ معاونین، اللہ پاک سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور ہمیں حق کا ساتھ دینے اور حق والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات، مالک کائنات جل وعلا نے اپنے دوستوں کی شان خود بیان فرمائی ہے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاروں کی شان خود بیان فرمائی ہے۔ آج کا کوئی بند کمرے میں بیٹھ کر کہے کہ باپ کی کوئی شان نہیں، ہم کا تجھے جانتا کون ہے اور تیری اوقات کیا ہے؟ کوئی ان کی شان بیان کرے یا نہ کرے، کوئی ان کی فضائل بیان کرے یا نہ کرے، اللہ جل وعلا نے خود ان کی شان قرآن میں بیان فرمائی ہے اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے رب کی طرف سے ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ ایسے میں آپ کے سامنے ولی کے حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ولی کہتے کسے ہیں اور پھر جب وہ ولی ہو جاتا ہے پھر اس سے کیا کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، پھر اس سے کیا کیا عجیب معاملات ہوتی ہیں اور اللہ عز و جل اس کی شان کس طرح دکھاتا ہے اور کس طرح پھر زمانے میں ان کا ڈنکا بجتا ہے اور کس طرح دلوں میں اللہ جل وعلا ان کی محبت ڈالتا ہے اور ان کا پیار ڈالتا ہے۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کہتے کسے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے ولی کی تعریف کیا کی ہے۔ فرمایا خبردار، بے شک ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے قریبی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پر کوئی خوف نہیں نہ ہی وہ غمگین۔ وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ مومن ہیں۔ سب سے پہلے اللہ جل وعلا نے جو ولی کی تعریف بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، جس کا نظریہ ٹھیک ہوتا ہے، جس کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے۔ اور ہمیں بھی یہاں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم عمل بعد میں دیکھیں گے، ہم اس کا کردار بعد میں دیکھیں گے، اس کا جھبا، اس کا قبا ہم بعد میں دیکھیں گے، اس کی ٹیپ ٹاپ ہم بعد میں دیکھیں گے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہم بعد میں دیکھیں گے، سب سے پہلے اس کا عقیدہ دیکھیں گے۔ کیونکہ اللہ جل وعلا فرما رہا ہے کہ جو میرے قریبی ہیں، جو میرے دوست ہیں،
وہ مومن ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی ہیں، ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ جل وعلا کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ خالق کائنات جل وعلا نے دو چیزیں بیان کی، رزلٹ سامنے ہے، ایک عقیدہ ٹھیک ہو اور دوسرا کردار ٹھیک ہو تو بلائت ملتی ہے۔ یعنی عقیدہ اور عمل جب دونوں مل جائیں، عقیدہ ٹھیک ہو، عمل میں اخلاص کا نور ہو، تو رزلٹ ولایت ہے، رزلٹ میں ولایت آئے گی۔ لیکن دکھ یہ ہو رہا ہے کہ آج کے دور میں اور کافی عرصہ سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ غوث پاک ولی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا صاحب ولی ہیں، اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ولی ہیں، فلاں بھی ولی ہیں، اور صحابہ ولی نہیں۔ عدم توجہ کی وجہ سے ہم صحابہ کو شاید ولی نہیں سمجھ رہے، ہم اہل بیت اطہار کی طرف ولایت کی نسبت نہیں کرتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پیر کے متعلق کوئی بات کرتے تو ہم برداشت نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارے پیر ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور لیکن جب صحابہ پہ بات آتی ہے تو ہم ٹھنڈے رہتے ہیں، ہم وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ کہ وجہ کیا بنی؟ ہم نے اس آیت سے یہی سمجھا کہ صحابہ کے بعد جو ہوئے تابعین تبع تابعین وہ ولی ہیں، تو اس لیے جب بھی بیان ہوتا ہے پھر انہی کا ذکر ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ سب سے پہلے جو ولی ہیں اور جن پر یہ آیت بولی جاتی ہے وہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھنے والے، حضور سے محبت کرنے والے اور محبت میں دنیا سے جانے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلا ہے اللہ نے اسے ولایت عطا فرمائی۔ یعنی غوث پاک کے بھی امام جو ہیں، مقتدا جو ہیں، وہ صحابہ ہیں، داتا صاحب کے بھی جو مقتدا جو پیشوا ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اگر ان کے نقش قدم کے میں نہ چلیں، ولایت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنا ایمان ثابت کرے، وہ ایمان ثابت کرے کہ اس کا ایمان بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کا یہ خاص لقب اور خاص شان ہے صحابیت، اور صحابیت میں ولایت چھپی ہوئی ہے، لیکن ولایت سے بڑا درجہ صحابیت کا درجہ، اس لیے صحابی بولا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو صحابی ہے وہ ولی نہیں، بلکہ صحابی جو ہے بڑا ولی ہے، اور وہ ایسے ولی ہیں جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں انہیں بھی ولایت نصیب ہوتی ہے اور پھر وہ ولی بنتے ہیں۔ اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں ایک مثال دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انعام فرمایا تو نبیین پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ اور صالحین پہ۔ تو جو صالح ہیں وہ شہداء تو نہیں، اور جو صدیق ہیں، یہ جو صالح ہیں وہ صدیق نہیں، لیکن صدیقیت میں شہادت بھی آتی ہے، صدیقیت میں صالحیت بھی آتی ہے، اور اس سے اوپر درجہ نبوت ہے، تو نبوت میں یہ سارے درجے آتے ہیں، یعنی صالحیت بھی آتی ہے۔ تو میں نیچے سے اوپر جا رہا ہوں کہ ولایت یہ خاص ہے ان کے ساتھ، لیکن آگے ہیں صحابہ، اور صحابہ کا خاص لقب و خاص شان ہے وہ صحابیت۔ تو صحابیت میں ولایت ہے، جس طرح صدیقیت میں شہادت بھی ہے، صدیقیت میں صالحیت بھی ہے، اسی طرح صحابیت میں ولایت بھی ہے، لیکن صحابیت کی وجہ سے یہ ممتاز شان ہوئی اور اسی کا چرچا ہوا۔ ولایت کا اس انداز سے چرچا نہیں ہوا، لیکن جو بعد میں آئے ان کے اوپر لفظ ولی بولا گیا تو وہ عرف میں ہے، یعنی یہ ولی ہے، صحابی نہیں، اور صحابی ایسا ولی ہے کہ سارے ولیوں کے وہ پیشوا اور استاد ہیں۔ اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو مزید آگے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ولی یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے قریبی ہیں، یہ میرے قریبی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ قریب نہیں ہو تو جواب کیا آئے گا؟ کہیں گے ہم قریب ہیں،
لیکن کیا آپ قریب نہیں ہو؟ اگر آپ قریب ہو تو رب فرماتا ہے ولی قریب ہے۔ یہ لوگ ہیں جو قریب ہیں وہ مومن ہیں، جو قریب ہیں وہ ہر گھڑی مجھ سے ڈرنے والے ہیں، ہر گھڑی میری اطاعت کرنے والے ہیں، ہر گھڑی میری فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ تو ان کو قریب کہہ رہا ہے۔ تو اللہ عزو علم عزو قدرت ہر ایک کے قریب ہے، لیکن ہر ایک رب کے قریب نہیں۔ اللہ نے ایسے بندے رکھے ہیں جو آپ کے اندر ہیں، جنہیں آپ بشر دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی نہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ لباس بشریت میں ہیں، لیکن جب آپ غور سے دیکھیں اور وہ نگاہ مل جائے تو آپ کو نظر آئے کہ یہ تو فرشتوں کی صفت لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں اتنے رب کے قریب ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان کو اپنے انوار سے منور کر دیا ہے، اپنے انوار سے روشن کر دیا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں کہ ولی کس طرح ولی بنتا ہے۔ اب ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا، ولی کہتے ہیں قریب ہونے کو۔ تو ولی کیسے قریب ہوتا ہے؟ پہلے تو ایمان ہے، ایمان سے رب کے قریب ہوتا ہے۔ ایمان کے بعد پھر وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ اب وہ اللہ کی فرما برداری کرتا جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی جاتی ہے۔ ادھر سے یہ اطاعت کرتے ہوئے رب کے قریب ہوتا ہے، ادھر سے رب کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ یہ اطاعت کے ذریعے آگے بڑھتا جاتا ہے اور اس کی رحمت اس کی طرف آتی جاتی ہے۔ یہ ایک برش بڑھتا ہے تو ایک ہاتھ رحمت اس کے آگے آتی ہے، اور یہ چل کر جب اس کی طرف تو اس کی رحمت دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ اب یہ اطاعت کرتا جاتا ہے، شبوں روز اس کی اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے، اس کی سوچ میں رب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ رب کی رضا مد نظر رکھتے ہوئے نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ بہت دیکھتا ہے، بس وہ صدائے حق بلند کرتا ہے اور حق کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، جب وہ اتنی اطاعت کرتا ہے تو رب اس کے رب کی رحمتیں قریب ہوتی جاتی ہیں، یہ بھی قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اطاعت کے ذریعے اتنا قریب اور وہ رحمت کے ذریعے اتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ فرماتا ہے اب بندے تو نے میری اطاعت اتنی کی ہے، میری رحمت نے تجھے اس طرح اپنے دامن میں لیا ہے کہ میں نے تجھے محبوب بنا لیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ جل وعلا کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی طرف سے ہی فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف حدیث میں موجود ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پہ فرض کی اور وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی میری طرف سے جو اس پر چیزیں فرض ہیں وہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، تو میرا بندہ وہ ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے۔ تو جب وہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا دیتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بنا دیتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اللہ کی یمشی بہا جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کروں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے، مجھ سے حفاظت مانگے، ضرور بھی ضرور میں اس کی حفاظت فرماؤں گا۔ اب یہ حدیث پاک ہے اور میرے پاس یہ فتح الباری ہے، اور یہ حنفی نہیں ہے، یہ شافعی ہے۔ بات کو حنفی کے لفظ سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو چلو شافعیوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور امام بخاری کی جو کتاب بخاری اس کے شارح ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری، اس کے اندر اس کی شرح میں وہ حدیث بدلا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے کہ اللہ کو فرماتا ہے میں محبوب بنا دیتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں،
میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، جس سے وہ سمجھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ علماء کرام کو پڑھیں، آپ محدثین کو پڑھیں، مجھے بتان دیکھیں اس کی، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں، ایک ہے علماء کرام وضاحت کرتے ہیں، اس کا وہ درجہ نہیں۔ ایک ہے صحابہ بحث کرتے ہیں، صحابہ وضاحت